جب رمضان کا مقدس مہینہ تیسرے عشرے میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، ایسے میں جب رمضان کا موقع آتا ہے تب مدارس و جامعات کے لیے بہت ہی مبارک یہ مہینہ اس حوالے سے بھی ہوتا ہے چونکہ یہ ادارے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کے اندر ایسے ادارے ہیں جو صدقات و زکوٰۃ اور خیرات کی وہ عطیات کی مدد سے چلتے ہیں، لوگوں کے عطیات کی وجہ سے، یہ ان کے مالی تعاون کی وجہ سے یہ ادارے چلتے ہیں، غریبوں اور یتیموں کے بچوں کو باضابطہ طور پہ دینی و عصری تعلیمات سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ ادارے اس موقع سے کافی حد تک اپنے آپ کو مضبوط کر پاتے ہیں اس حوالے سے کہ اگلے سال تک کے لیے ان کے پاس اتنا انکم ہو جاتا ہے، اتنی آمدنی ہو جاتی کہ اخراجات جو بے تحاشا اخراجات ہیں اداروں کے حوالے سے، تو وہ اخراجات کی بھرپائی کچھ حد تک ہو پاتی ہے۔ ایسے میں جب لاک ڈاؤن ہوا تو ایسے میں چندہ بھی نہیں ہو پایا اور عوامی سطح پر بھی اس انداز میں تعاون نہیں کی جا سکی جس انداز کی امید تھی۔ خیر، اس وقت کیا کچھ چیلنجز ہے تعلیمی اداروں کو، جامعات کو؟ ہمارے ساتھ ہمارے دو موقر آج مہمان ہمارے اس خاص پروگرام میں ہیں۔ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے چیئرمین ارشد مختار صاحب ہیں، ساتھ ہی ساتھ توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت جامعۃ الامام البخاری کشن گنج کے سرپرست فضیلت الشیخ مطیع الرحمان مدنی صاحب ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ دونوں مہمانوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ کے لیے وہ بتائیں گے کہ کیا کچھ چیلنجز ہیں اس وقت فی الحال ہندوستان کے تعلیمی اداروں کے، خاص طور سے جامعات کے حوالے سے۔ شیخ مطیع الرحمان صاحب، پہلا سوال ہم آپ سے سیدھا اور بہت ہی آسان سوال، لیکن اس کے جواب کے لیے آپ کو کافی تفصیلاً آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا چونکہ ادارے کے سامنے جو اس وقت چیلنجز ہے، آپ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، ایک سرپرست کی حیثیت سے، چونکہ جس طرح سے آپ کا ادارہ کام کرتا ہے صرف بنی ہی نہیں بنات بلکہ ٹیکنیکل یا عصری تعلیم کے حوالے سے بھی کئی شعبے آپ کے کام کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہیں اور ایک بڑی ذمہ داری آپ نبھا رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کے سامنے یا ادارے کے انتظامیہ کے سامنے کیا کچھ چیلنجز ہے فی الحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے اور میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گلستان ٹی وی کا کہ انہوں نے آج یہ ایک اچھا موقع دیا۔ میں توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کا چیئرمین ہوں، میرا نام مطیع الرحمان ہے اور توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذریعے جامعۃ الامام البخاری، جامعہ عائشہ الاسلامیہ، توحید انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ITI ہیں، معہد حفصہ لتحفیظ القرآن ہے، مدرسہ عثمان لتحفیظ القرآن، یہ بچوں کا حفظ خانہ ہے، اور AMS انٹرنیشنل اسکول ہے، توحید آئیڈیل اسکول ہے۔ یہ تمام ادارے توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر نگرانی چل رہے ہیں الحمدللہ پچھلے لگ بھگ 32 سال سے۔ توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ لاک ڈاؤن کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور رمضان کے مہینے میں جس طرح کی بندشیں ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ریاست سے دوسرے ریاست آنے جانے پر جو پابندیاں ہیں، اس بیچ چندے کا چونکہ بہت ہی اہم رول ہوتا ہے اداروں کو چلانے میں اور صدقات و زکوٰۃ کا، خیرات و عطیات کا، تو اس موقع سے چونکہ اس بار یہ سب کچھ نہیں ہو پایا، ایسے میں انتظامیہ کے سامنے فی الحال کیا کچھ چیلنج ہے؟ اور آپ بذات خود ایک سرپرست ہیں، ایک ذمہ دار ہیں اور آپ کے اوپر بہت سارے اداروں کی ذمہ داریاں ہیں، ایسے میں آپ کے سامنے کیا کچھ چیلنجز ہیں؟ جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان لوگوں کا ایک بجٹ کا بہت بڑا حصہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور صدقات اور عطیات کے فنڈ سے جمع کیا جاتا ہے۔ میں اکیلے نہیں ہوں، ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ تمام ادارے جو اس طرح کے ہیں ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں، تمام لوگوں کے ساتھ یہ ایک مشترکہ پریشانی ہے اور ایک دوسری جگہ سے سفر نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں سے مل نہیں پا رہے ہیں، اہل خیر حضرات سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور صرف رمضان کا مسئلہ نہیں ہے، صرف رمضان میں تعاون کا مسئلہ نہیں رہا ہے، ہم بہت سارے اپنے اہل خیر حضرات سے رابطہ کر رہے ہیں، چاہے دلی میں ہو، بمبئی میں ہو یا ساؤتھ میں ہو یا اور دیگر مقامات میں ہندوستان میں۔ کئی سارے احباب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بھوک مری چل رہی ہے، اس بھوک مری کی وجہ سے ہمارے پاس جو زکوٰۃ وغیرہ تھا، ہم ان زکوٰۃ سے ان بھوکے لوگوں کو، ان غریب لوگوں کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت پرائرٹی ہے، اولویت ہے ان بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا، اور جو مدارس کے مسائل ہیں اس سلسلے میں ہمارے پاس شاید فنڈ نہیں بچیں گے یا نہیں بچ رہے ہیں، یا پہلے یہ بھوکے لوگوں کے معاملات حل کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم مدارس کے لیے سوچیں گے۔ اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں،
تو مدارس کے لیے کئی ساری پریشانی آ گئی ہیں. اس میں ایک بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ اکثر جو مدارس ہیں ان لوگوں کا سالانہ امتحان ہوتا ہے رمضان سے ایک مہینہ پہلے. جی اور اس سے پہلے بہت سارے مدارس جو خاص کر کے خوراک کی فیس لیتے ہیں یا اور کچھ جو فیس جمع کرتے ہیں، یہ فیس بہت سارے لوگ جمع نہیں کر پائے. جی اس کی وجہ سے ان کو ایک پریشانی ہوئی، اور بچے لگ بھگ 3 مہینہ 4 مہینے کی فیس بہت سارے اداروں کے ابھی بچوں کے پاس باقی پڑا ہوا ہے. جی اور اس کی وجہ سے کئی سارے ادارے ایسے ہیں جو اپنے مدارس کے تنخواہ بھی نہیں دے پا رہے ہیں، اور اساتذہ پریشان ہیں، اور وہاں کے ذمہ داران حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے بھی ہو ہم اساتذہ کو کم سے کم 1 مہینے 2 مہینے کی تنخواہ دے دیں تاکہ رمضان المبارک صحیح سے گزر جائے. آئندہ عید آنے والا ہے، عید میں بھی لوگ خوشی کے ساتھ عید منائیں. اب اللہ ہی بہتر ہم فرمائے آپ کو کہ کیا ذرا کچھ سا روکنا چاہیں گے، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جامعہ محمودیہ منصورہ مالیگاؤں کے چیئرمین ارشد مختار صاحب کو بھی شامل کر لیں. اور چونکہ منصورہ مالیگاؤں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ایک ساتھ کئی شعبے یہاں کام کرتے ہیں طلبہ و طالبات کے لیے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. ہندوستان میں ایک مشہور و معروف ادارہ ہے جن کی سرپرستی آج کل ارشد مختار صاحب فرما رہے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں ارشد مختار صاحب کہ آپ کے سامنے بحیثیت ایک ذمہ دار، ایک سرپرست، کیا کچھ چیلنجز سامنے نظر آ رہے ہیں؟ چونکہ جو کچھ بھی تعاون کا راستہ ہوتا ہے، جو سب سے بڑا راستہ، سب سے زیادہ تعاون اسی مہینے میں ہم عام طور سے جانتے ہیں کہ جو دینی درسگاہیں ہیں، دینی ادارے جو ہیں، انہیں تعاون ملتی ہے عوام کی طرف سے. ایسے میں آپ کے سامنے فی الحال کیا کچھ چیلنجز نظر آ رہے ہیں، چونکہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ چیلنجز ہیں، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مسائل دنیا ہے، دنیا میں مسائل آتے رہتے ہیں اور مسائل حل ہوں گے اگر ہم بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو لیں، جیسا کہ ہم نے کیا اپنے ادارے میں. ہماری تقریباً کم و بیش روزانہ ہم بیٹھ رہے ہیں اور اس مسئلے سے کیسے نپٹا جائے. ہمارے یہاں ہمارا ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف ملا کر کم و بیش 600 کے قریب پہنچتا ہے. تو ماہانہ ایک بڑا خرچہ ہے اور مالیات ایک بڑا رول اس میں ادا ہوتا ہے مالیات کا. لیکن ہم نے یہ پالیسی اختیار کی کہ سب سے پہلے ہم نے کمالیات کو چھوڑ دیا، ہم ضروریات کی طرف آئیں، اور ضروریات کے بعد ہم نے ایک پروگرام ایسا بنایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم مصیبت کو بانٹ کر چلیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان مع العسر یسرا، کہ اس مشکل کے بعد انشاءاللہ آسانی ہے. یہ مشکل کے جو مہینے 2 مہینے کا وقت ہے انشاءاللہ یہ دور ہوگا، اور پھر یہ ادارے بہت ہی بہتر انداز سے، میں تو سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد کووڈ-19 کا جب زور ہلکا ہوگا، اس کے بعد جب ادارے کھلیں گے، دنیا اپنے معمول پر دھیرے دھیرے آئے گی، تو یہ ادارے ایک نئے نشاط اور نئی امنگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. شیخ مطیع الرحمان صاحب، زکوٰۃ و خیرات اور صدقات و عطیات کا اہم رول ہوتا ہے مدارس و جامعات کو چلانے میں، اور رمضان کا مہینہ بھی اداروں کے حق میں کافی برکتوں والا ہوتا ہے، اور لوگ صدقات و خیرات میں مدارس کو یاد رکھتے ہیں بہت ہی خاص طور پہ. ایسے میں اس بار لاک ڈاؤن کے سبب ایسا نہیں ہو پایا. پھر ادارے کو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ادارے بھی اس لاک ڈاؤن کے بیچ غریبوں کی مدد کرتے نظر آئے، جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی مدد کرتے نظر آئے. پھر ادارے کو چلانے کے لیے اب چونکہ اخراجات کا سلسلہ تو تھمنے والا ہے نہیں، ایسے میں آگے کا راستہ کیا ہے؟ نیا جو راستہ انتظامیہ کے سامنے ہونا چاہیے، چونکہ ہر سال اخراجات بڑے ادارے کی طرف سے اخراجات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ رکنے والا ہے بھی نہیں. ایسے میں سورس آف انکم جو ایک جسے ہم مانتے تھے کہ رمضان میں جو زکوٰۃ و خیرات و عطیات مدارس کے کھاتے میں یا مدارس کے لیے لوگ دیتے ہیں، اس بار نہیں ہو پایا. پھر آگے کیا ہوگا جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا؟ کس طرح سے چلانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا تاکہ مدارس کو چلانے میں کوئی دقت پیش نہ آئے؟ جی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. مدارس اللہ کے بھروسے پہ چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل خیر حضرات کا پورا تعاون رہتا ہے. اہل خیر حضرات کا تعاون انشاءاللہ رہے گا. جی، امید کریں گے ہم ان اہل خیر حضرات سے کہ سال بھر وہ اس معاملے میں اداروں کے لیے خیال رکھیں، اور صرف رمضان میں جو تعاون کرتے تھے، اس خصوصی حالت میں جو خاص حالت پیش آئی ہیں پورے ملک میں،
اس کو دیکھتے ہوئے اہل خیر حضرات سے ہماری یہی گزارش ہوگی کہ آپ رمضان کے بعد بھی اداروں کے تعاون کے لیے آگے آئیں اور دل کھول کر اداروں کو تعاون کریں. اور اس کے علاوہ جو اہل ادارے ہیں ان کے لیے اپنے اپنے علاقے کے حساب سے اپنی کمیٹی کے ساتھ مشورہ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہم یہاں بہار میں ہیں, ہمارا یہ علاقہ کھیتی باڑی کا علاقہ ہے. یہاں اللہ کا فضل سے اس بار مکئی کی کھیتی بہت اچھی ہوئی ہے. اس طریقے سے اور کئی ساری کھیتیاں ہیں. تو ہم اپنے اساتذہ کو اور اپنے دیگر لوگوں کو, ذمہ داران کو, ہم تمام لوگ مل کر نکلیں گے اور ان مزدوروں کے پاس جائیں گے, ان گرہستہ اور کھیتی کرنے والے لاک ڈاؤن کے لوگوں بعد کے آپ پاس پھر جائیں گے. سے لوگوں کے بیچ جائیں گے اور تعاون کی اپیل کریں گے. ارشد مختار صاحب, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کچھ اداروں کی طرف سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے چندہ کرنے کی کوشش کی گئی, کیا آپ کے یہاں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا؟ اگر کیا گیا تو لوگوں کو کتنا سپورٹ رہا, اور اگر نہیں کیا گیا تو پھر وجہ کیا رہی؟ جی, ہم لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرے طرف سے اپنے کام کو چلاتا ہے. ہمارے یہاں زیادہ تر فیس کا انتظام ہے, اور شیخ مطیع الرحمان صاحب آپ کو روکنا چاہیں گے. ارشد مختار صاحب سے یہ سوال تھا, پھر آپ سے ہم اس سوال کا جواب لیں گے. ارشد مختار صاحب کو پہلے بولنے دیں. میں نے جیسا کہا کہ جامعہ محمدیہ کا زیادہ تر انحصار طلباء کی فیس پر ہوتا ہے. ہم لوگوں کے تبرعات اور زکوٰۃ و صدقات کا ایک معمولی سا حصہ لیتے ہیں. اور یہ جو مصیبت کی گھڑی ہے یہ صرف مدارس کے لیے نہیں ہے, یہ سارے تعلیمی اداروں کے لیے ہے. کیونکہ طلباء کی جانب سے فیس نہیں آئے گی, اور فیس نہیں آئے گی تو اداروں کو چلانا مشکل رہے گا. اور ایسی صورتحال میں جب ظاہر بات ہے کہ ادارے انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے, تو ہم نے یہ طے کیا ہے, بلکہ ہم اس پر کام بھی شروع کر چکے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس مشکل گھڑی سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم کمالیات کو چھوڑ کر ضروریات پر آتے ہیں, اور مصیبتوں کو شیئر کریں گے تو مصیبتیں ہلکی ہوں گی, اور آسانی کے ساتھ ہم یہ مشکل کے وقت نکال لے جائیں گے انشاءاللہ. ارشد مختار صاحب, کچھ اداروں کی طرف سے یہ بھی خبریں ملی ہیں کہ وہاں فیس جو ہے سالانہ فیس اس میں اضافے کی خبر ہے. کیا آپ کے یہاں بھی ایسا کچھ ارادہ ہے یا پھر فیصلہ لیا گیا؟ نہیں, ہم نے اضافے کی کوئی بات ہم نے سوچی بھی نہیں ہے. اور ہماری جو فیس ہے وہ اگر ہمیں فیس مل گئی تو انشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے آپ کو سنبھال کر لے کے چلیں گے. شیخ مطیع الرحمان صاحب, اب آپ سے اس سوال کا جواب لینا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کی مدد سے کچھ لوگوں نے چندہ, کچھ اداروں کی طرف سے چندہ کی اپیل کی خبریں ہیں. ایسے میں آپ کے یہاں کیا کچھ اس طرح کا راستہ اختیار کیا گیا ہے؟ اگر کیا گیا ہے تو کیا لوگوں کا تعاون رہا اس انداز میں جس انداز میں امید تھی؟ جی, ہم توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے ایک اپیل جاری کیے ہیں, ایک ویڈیو, اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا گیا ہے, اس کی نشر ہوئی ہے, نشر و اشاعت ہوئی ہے, اور لوگوں کا رسپانس آ رہا ہے, لوگ پسند کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک رہا تعاون پہنچنے کا, تو کما حق ہو تعاون نہیں پہنچ رہا ہے جتنا اور جس انداز سے ہونی چاہیے. لیکن لوگ پسند کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد سال کے بیچ میں بھی لوگ اس سلسلے میں خصوصی دھیان دیں گے اور تعاون کریں گے. لیکن لوگ پسند کر رہے ہیں, اور لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے کہ بھئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں, تعلیم کے لیے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خاص کر کے اہتمام کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو ایک پسندیدہ ویڈیو الحمدللہ ہم شیخ مطیع الرحمان صاحب, کیا آپ کے یہاں بھی فیس میں اضافے کی کوئی خبر ہے, کوئی فیصلہ لیا گیا اس طرح کا؟ ہماری میٹنگ ابھی ہمارے کمیٹی کے ساتھ ہوئی ہے, اور جو حالات ہیں ان حالات میں شاید ضرورت پڑے کہ ہم فیس میں کچھ اضافہ کریں, اس لیے کہ پچھلے سال کے جو بقائے ہیں وہ ہم کو بھی دیکھنا ہے, اور پھر لاک ڈاؤن میں جو چندہ کی کمی ہوئی ہے اس کو بھی ہم کو اس کمی کو بھی پورا کرنا ہے. اور ہم معمولی اضافہ کے ساتھ اپنی فیس کو رکھے ہیں, تاکہ جو یہ علاقہ غریبی علاقہ ہے ان لوگوں کے اوپر زیادہ اثر نہ پڑے. لاک ڈاؤن کے وجہ سے تمام لوگ پریشان ہیں, ان کو بھی پریشانی نہ ہو. اور ایک چیز یہ ہے کہ ایک گارجین کو ایک بچے کے لیے فیس جو زیادہ دینے کا ہے وہ زیادہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے جتنا کہ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس 1,500-2 ہزار بچے ہوتے ہیں, تو 1,500-2 ہزار بچوں کا بوجھ اٹھانا جتنا بھاری ہے, ایک گارجین کے لیے ایک بچے کا فیس
اٹھانا اتنا بھاری نہیں ہے. جی جی. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم معمولی اضافے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جی. اور اس طرح سے اس کمی کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. شیخ مطیع الرحمان صاحب، آپ اور ارشد مختار صاحب، آپ دونوں کے اوپر جو ذمہ داری ہیں، ایک بڑے ادارے کے آپ بھی ذمہ دار ہیں اور اب دونوں، ایسے میں کچھ چھوٹے ادارے جہاں 100-200 طلبہ پڑھتے ہیں، طالبات پڑھتے ہیں، غریب و مسکین کے بچے پڑھتے ہیں، ان کا اس موسم میں یا اس لاک ڈاؤن کے بیچ برا حال ہوا ہے. کیا یہ جو بڑے ادارے ہیں یا بڑے ادارے کے ذمہ داران ہیں، کیا ان کے من میں اس طرح کا کوئی خاکہ ہے کہ ان چھوٹے اداروں کی مدد کے لیے باضابطہ طور پر کوئی روڈ میپ تیار کیا جائے، کچھ پلان کیا جائے، تاکہ یہ جو مقامی سطح پر جو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں دینی تعلیم کے فروغ میں، ان کی مدد کی جا سکے؟ یہ دیکھیے، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. جی، بہت اچھا سوال ہے اور بہت اچھے کام کی جانب آپ نے توجہ دلائی ہے. مجھے افسوس ہے کہ اب تک ہم نے اس طرف سوچا نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں شیخ مطیع الرحمان صاحب بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے موجود ہیں، اور اس آپ کے اس میڈیا کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ بڑے ادارے بیٹھ کر اس جانب سوچیں اور ان کے علاقوں میں جو چھوٹے ادارے ہیں کس طریقے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. یہ غور کرنے کی چیز ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے ان اداروں کی زندگی بحال رہے، تاکہ یہ جو قوم و ملت کا کام ہو رہا ہے یہ چلتا رہے. شیخ مطیع الرحمان صاحب اپنی رائے رکھیں. جی، یہ جو بڑے ادارے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے اداروں کے تعاون کے لیے ایک خطہ تیار کریں اور تمام لوگ مل کر ایک دوسرے کی تعاون کریں، جیسا کہ میں نے شریعت میں ہے تعاون علی البر والتقوی، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے بھی سوچیں. اور یہ چھوٹے ادارے ہی بڑے ادارے کو سپورٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جامعہ محمدیہ میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی ابتدائی تعلیم جامعہ محمدیہ میں نہیں ہوئی ہے، ان چھوٹے ادارے میں ہوئی ہے. تو یہ چھوٹے ادارے بڑے اداروں کے سپورٹ میں ہیں اور بڑے ادارے کے لیے ضروری ہے کہ ان چھوٹے اداروں کے تعاون کرے تاکہ یہ اچھے ڈھنگ سے اپنی ذمہ داری کو نبھا سکے اور مستقبل میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. انشاءاللہ ہم تمام لوگ بیٹھ کر اس سلسلے میں ایک روڈ میپ تیار کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے لیے کوشش کریں گے. ارشد مختار صاحب، کیا اس موقع سے جمعیت و جماعت، جو بڑی بڑی جمعیتیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کی کیا کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، خاص طور سے اس حوالے سے کہ جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، مذہبی دینی تعلیمی ادارے جو ہیں، ان کے حوالے سے کیا کچھ ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں اور آپ بحیثیت ایک ذمہ دار کیا کچھ توقع رکھتے ہیں ان جمعیت و جماعت سے؟ بڑا ویسا سوال ہے. بہرحال دیکھیے، توقعات تو اگر سچ کہوں تو مجھے توقعات نہیں ہے. جمعیتیں جن حالات سے گزر رہی ہیں مجھے کوئی توقع نہیں ہے. ہمیں اپنے بل پر کام کرنا ہوگا اور ہمیں خود محنت کرنی ہوگی اور خود ہی کوشش کرنی ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری جمعیتیں اتنی فعال اور مضبوط ہوں کہ یہ سب جو دنیا ہے، دنیا میں مسائل آتے اور جاتے رہتے ہیں، اس قسم کے مسائل ہیں تو یہ جمعیتیں اس قدر مضبوط ہوں کہ یہ مسائل بآسانی حل ہو جائیں. لیکن افسوس کہ جمعیتوں کے اندر وہ دم خم رہ نہیں گیا ہے اور جمعیتیں مجھے ذاتی طور پر ان جمعیتوں سے کوئی امید نہیں ہے. شیخ مطیع الرحمان صاحب، کیا آپ ارشد مختار صاحب کی رائے سے اتفاق رکھتے ہیں؟ جی، ضرورت ہے کہ جمعیت اور جماعت اس سلسلے میں فعال ہوں اور ایک مرتب انداز میں اداروں کے لیے ایک روڈ میپ بنائیں اور ان کے تعاون کے لیے اور اس کے ڈیولپ کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک مستحکم لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، جو ہم اشد ضرورت محسوس کر رہے ہیں. اور خاص کر کے اس لاک ڈاؤن میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ ہماری جمعیت جماعت اس سلسلے میں آگے آئیں اور اس میں ایک مستحکم لائحہ عمل بنائیں. آخر میں ہم چلتے چلتے ایک سوال اور لینا چاہیں گے. ایک سوال ارشد مختار صاحب آپ سے کہ طلبہ کے سالانہ امتحانات نہیں ہو سکے تھے، طلبہ اس حوالے سے کافی پریشان بھی ہیں. کچھ اداروں نے طلبہ و طالبات کو اگلی جماعت میں بغیر امتحانات کے ہی بھیجنے کا اعلان تو کر دیا ہے اور کچھ ادارے ابھی بھی حالات کی سازگاری کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کے یہاں کیا کچھ فیصلہ کیا گیا اور آپ کے تمام ادارے، آپ کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان کے زیر تعلیم جتنے بھی طلبہ و طالبات ہیں، ان تمام طلبہ و طالبات کو آپ کیا کچھ پیغام دینا چاہیں گے، کیا کچھ کہنا چاہیں گے تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں
انجینئرنگ کالج ہے جو پونا بورڈ سے پونا یونیورسٹی کے ساتھ ملحق ہے، اور طبیہ کالج ہے جو ناسک ہیلتھ یونیورسٹی کے ساتھ ہے. تو یہ ان کے نظام کے پابند ہیں. بقیہ ہمارا جو کلیت الشریعہ ہے اس کا ہمارا تعلیمی نظام اس طریقے کا ہے کہ ہم سال بھر میں ان کے ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں. ہمارے 4 ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ششماہی امتحان ہوتا ہے، پھر سالانہ امتحان ہوتا ہے. اس طریقے سے تقریباً ہم نے 80 نمبرات کے امتحانات لے چکے تھے. تو ان امتحانات کے بیس پر ہم بچوں کو پروموٹ کر دیں گے اگلے کلاسوں میں، طلباء کو اپنے آگے کر دیں گے اگلی کلاسوں میں. اور فائنل ایئر کا جو ہے ان کا جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور ادارے معمول پر آ جائیں گے تو ان کا ایک فائنل امتحان ہم لیں گے انشاءاللہ. اس قسم کا پروگرام ہم نے بنایا ہے. شیخ متی الرحمان صاحب، آپ کے یہاں کیا کچھ صورتحال ہے اس حوالے سے؟ ہمارے یہاں سال میں 3 امتحان ہوتا ہے، تو ہم آلریڈی 2 امتحان لے چکے تھے اور تیسری امتحان کی یعنی جو سالانہ امتحان ہے اس کی تیاری طلباء کر رہے تھے. تو اس طریقے سے لاک ڈاؤن کے بعد سالانہ امتحان ہم نہیں لے سکے. تو ہمارا فیصلہ یہی ہوا کہ جو سرٹیفکیٹ کی جو سال ہے آخری سال، اس کو چھوڑ کر تمام وہ طلباء جو اس سے پہلے امتحان دے چکے ہیں اس امتحان کی بنا پر ان کو آگے کلاس کے لیے اجازت دی جائے گی. اور جن طلباء کو فراغت لینی ہے آخری سال کے طلباء، ان کے لیے ہم لاک ڈاؤن کے بعد امتحان منعقد کریں گے اور امتحان لینے کے بعد پھر ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ ارشد مختار صاحب بتائے، لگ بھگ اسی طرح کا پلان ہمارا ہے. چلیے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے چیئرمین ارشد مختار صاحب اور توحید ایجوکیشن ٹرسٹ کے تحت چلنے والا جامعۃ الامام البخاری کے کشن گنج کے سرپرست فضیلت الشیخ مطیع الرحمان مدنی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ان دونوں نے اپنے ادارے کے حوالے سے بھی شیئر کیا کچھ تفصیلات ہیں، کیا کچھ فیصلے لیے گئے ہیں اور کیا کچھ ضروریات ہیں، چیلنجز کیا کچھ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ جمعیت و جماعت کے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بڑے ادارے ہیں ان اداروں کی اس وقت کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں، خاص طور سے ان چھوٹے اداروں کے حوالے سے جہاں 100-200 غریب و مسکین کے بچے پڑھتے ہیں اور ان کے لیے ماہ مقدس یعنی ماہ رمضان بہت ہی اہم مہینہ مانا جاتا ہے، رحمتوں و برکتوں والا، اور ان کے اخراجات کے حوالے سے یہ مہینہ بھی کافی اہم مانا جاتا ہے. لیکن اس لاک ڈاؤن کے بیچ ان اداروں کی حالت بہت ہی خستہ ہو گئی ہے. ایسے میں بڑے اداروں کی جو ذمہ داری ہیں اس کی طرف دونوں مہمانوں نے ہمارے اشارہ کیا. ساتھ ہی ساتھ جمعیت و جماعت پر انہوں نے اپنا تبصرہ کیا، ان کی کیا رائے وہ بھی آپ نے سنی. ایسے میں آپ بحیثیت ایک شہری اور خاص طور سے اگر آپ اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ جتنے جمعیت و جماعت ہیں، دینی و مذہبی تعلیمات کے حوالے سے جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں، جہاں جہاں بھی دینی و تعلیمی ادارے ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں کہ ان کی کیا موجودہ صورتحال ہے. چونکہ لاک ڈاؤن میں آپ کی ہماری ہر کسی کی حالت خراب ہوئی ہے، خاص طور سے اقتصادی صورتحال، معیشت ہماری جو ملکی پیمانے پر ہو اور ایک عام شہری کی جیب کی بات کریں تو وہاں سے لے کر کے ملکی سطح پر ہر جگہ کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. ایسے میں جو ذمہ داران ہیں ان کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور سے جو ادارے کے ذمہ داران ہیں ان کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں کہ پھر سے ادارے کو شروع کرنا اور بڑی تعداد میں طلباء و طالبات کو دینی تعلیمات سے آراستہ کرنا کیسے ممکن ہو پائے گا. ان تمام چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں اداروں کے لیے اور ان کے ذمہ داروں کے لیے آپ کی طرف سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، ضرور کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. فی الحال رحمت کلم کو اس خاص پروگرام میں دیجیے اجازت، بنے رہیے ہمارے ساتھ. خدا حافظ.